سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین زیبا قار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا دروس کا تسلسل جاری ہے، اور الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر اہم واقعے پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے دروس کے تسلسل کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بحسن طریقے ان دروس کے سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ اے اللہ اس سلسلے کو ہمارے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس، سیرت کے دروس کا جو تسلسل جاری ہے، میں چاہوں گا کہ پچھلے جو دروس گزرے ان دروس کے ساتھ اس درس کا تسلسل اور ربط جاری رہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے پچھلے دروس کا مختصر سا ایک خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمارا دروس کا سلسلہ جاری ہے اس کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی خفیہ سازشوں کا علم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اب خیبر کے یہودیوں کی طرف تھا، تاکہ کوئی فتنہ مستقبل میں سر اٹھائے اور مسلمانوں کے لیے کسی نئے خطرے کا باعث بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ان فتنوں کو پہلے ہی جا کر دبانے کے لیے کاوشیں شروع فرما دی۔ آپ یہ تمام گفتگو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاہدے ہوئے تھے یہودیوں کے ساتھ۔ ان معاہدوں کے اندر یہ شرائط قابل غور تھی، قابل توجہ ہیں کہ کوئی فریق دوسرے فریق کے مذہبی شعار کے معاملے میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کرے گا۔ ہر فریق کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ہر فرقہ کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے گا، ان کی معاشی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، اور دشمن کے لیے جاسوسی نہیں کی جائے گی، دشمن کی معاونت نہیں کی جائے گی، اور کسی پر دست تعدی دراز نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام شرائط تو آپ پچھلے دروس میں سن چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں مسلمان انتہائی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ سکون یہودیوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو قوم رسول اللہ سے بغض رکھتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے بطریق اولیٰ و بدرجہ اتم بغض رکھے گی، اور اس سلسلے میں پھر کئی واقعات کا وقوع ہونا شروع ہوا۔ یہودیوں کی طرف سے ان معاہدوں کو توڑا جانا یہ ہم پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عملی اقدامات اٹھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھت پر سے بھاری پتھر پھینکنے کے لیے ایک تجویز زیر غور لائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ مشرقین مکہ کو جا کر ان یہودیوں کی طرف سے دعوت دیا جانا، پھر غزوہ خندق کا وقوع ہونا، اس کے بعد
مسلمانوں کی خواتین جو مدینے میں پیچھے رہ گئی تھیں، ان خواتین پر حملہ کرنے کے لیے یہودیوں کا منصوبہ تیار کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بروقت کارروائی سے ان تمام فتنوں کی سرکوبی ہو جانا، یہ تمام کے تمام واقعات ہم وقتاً فوقتاً اپنے دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ اب یہودیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں مشرقین مکہ سے کسی مدد لیے بغیر ہی آپس میں مل کر، یعنی یہودی جو کمیونٹی ہے، یہودی گروہ ہے، اس کو مل کر خود ہی مسلمانوں پر حملہ کر دینا چاہیے اور مدینے کو مسلمانوں سے صاف کر دینا چاہیے۔ یہاں تک تو یہ بات یہودیوں کے زیر غور تھی، لیکن یہودی جو صاحبان عقل تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیاوی لحاظ سے عقل اور شعور عطا فرمایا تھا، وہ اس حملے کی ممانعت کر رہے تھے کہ ہمیں کسی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کرنا چاہیے جب تک ہمیں اس بات کا حتمی یقین نہ ہو جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے پر قادر ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ ذی الحج 6 ہجری میں ان تمام واقعات کی خبر مل چکی تھی کہ یہودی ہمارے خلاف کن منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وہ تمام حضرات جو حدیبیہ کے لیے میرے ساتھ گئے تھے، وہ تمام کے تمام افراد یعنی صحابہ اکرام اس مہم جوئی میں حصہ لیں گے، اور ہم یہودیوں کے مدینے پر حملہ کرنے سے پہلے ہی خود غزوہ خیبر جو جس مقام پر ہوا، یعنی خیبر کا قلعہ ہے، اس مقام پر خود جا کر یہودیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ اگر یہودی ہمارے ساتھ لڑنا چاہیں گے تو ہم ضرور لڑیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہی خیبر کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ دوسری طرف یہودی اپنے تمام قبائل بالخصوص بنو غطفان وغیرہ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان کو کسی طرح دنیاوی لالچ دے کر اور اپنی کھجوروں کا ایک بہت بڑا حصہ دے کر اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہماری طرف سے کوئی بھی مہم جوئی کی جائے گی تو تم ہماری مدد کرو گے۔ لہٰذا یہودی اپنی طرف سے اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل پر پہنچانے کے لیے جلد از جلد اور سرعت رفتاری کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن ان کو اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پیش قدمی کرنے سے پہلے ہی ہم تک آپ پہنچیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ یہ سفر طے کیا، اور یہ سفر جس کا تقریباً فاصلہ 156 کلومیٹر آج کے لحاظ سے بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے قلیل سے وقت میں اپنے صحابہ کے ساتھ اس سفر کو طے کر لیا۔ اس مہم جوئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با اختلاف رائے مورخین 1400، 1500 یا 1600 صحابہ کی ایک جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے محاذ پر روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے اور اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے کہ جس نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا، اپنے محبوب کی بعثت فرمائی، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں مسلمان کیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کی حدود کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام لوگ ٹھہر جائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی: اے اللہ، اے 7 آسمانوں اور جن چیزوں پر سایہ فگن ہے آسمان ان کے رب، اے 7 زمینوں اور انہوں نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ان سب کے رب، اے شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان سب کے رب، اے ہواؤں اور جن کو وہ اڑا رہی ہیں ان سب کے رب، ہم تجھ سے اس گاؤں کی خیر اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں، ہم اس گاؤں کے شر اور اس کے رہنے والوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور آپ نے ساتھ ہی حکم ارشاد فرمایا: اقدموا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر آگے کی طرف بڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گاؤں میں داخل ہوتے وقت یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کا یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جب یہ خیبر کے بالکل قریب پہنچ چکے تو ابھی رات کا اندھیرا باقی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی بستی، کسی وادی پر رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے کو مناسب نہیں جانتے تھے۔
بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے قلعے کے بالکل قریب ہی اپنا پڑاؤ ڈالا، اور خیبر کے یہودیوں تک یہ افواہیں پہنچ رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برق رفتاری کے ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر خیبر کے مضافات میں آ کر پڑاؤ ڈالیں گے، اور اپنی افرادی قوت اور اپنی عددی فوقیت کو یہودی مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پر پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ہمارے پاس جنگجوؤں کی تعداد 10,000 افراد پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ بنو غطفان قبیلہ ہماری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ ہم اپنے مضبوط اور مستحکم قلعوں میں باحفاظت موجود ہیں، اور کوئی ہم پر چڑھائی کرے یہ بات ممکن نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آرمی تھی، جو فوج تھی، یہ اپنی جانیں گنوانے کے جذبے سے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے جذبے سے آئے تھے، اور ان کا رنگ ڈھنگ اور ان کا چلنا، ان کا گفتگو کرنا، وہ اس بات کا غماز تھا کہ یہ لوگ اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ہیبت والا معاملہ اور ان کا رعب یہودیوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ بہرحال جب سورج صبح چڑھا اور وہ لوگ اپنے قلعے سے باہر آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فوج کو قلعے کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے دیکھا تو یہودی چیخ اٹھے، محمد والخمیس ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ ہم پر آ پہنچے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے وہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، خریبت خیبرو، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر اجڑ گیا ہے۔ ان اذا نزلنا بالصاحۃ قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے میدان میں خیمہ زن ہو جائیں اور جن کو اللہ تعالیٰ ڈرا دے، ان کی صبح خوفناک ہوا کرتی ہے۔ یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک فتح کی خوشخبری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنا دی تھی کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں آ کر بیٹھ جائیں اور وہ قوم ڈر کر بھاگ جائے تو وہ قوم اور وہ بستی اجڑ جائے گی۔ اجڑ جانے سے مراد اس قوم کی شکست ہے، اور اس قوم کا خود کو سرنڈر کر دینا، یعنی اپنے ہتھیاروں کو ڈال دینا ہے۔ یہودی اپنے قلعوں میں داخل ہو کر مورچہ بند ہو گئے، اور اپنے سردار سلام بن مشکم کی قیادت میں، حالانکہ وہ بیمار تھا لیکن اپنے تمام مشوروں سے اپنی یہودی قوم کو مستفیض کر رہا تھا۔ سلام بن مشکم اور دیگر یہودی لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ بنو غطفان بھی آپ پہنچیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقب سے یعنی پیچھے سے حملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند افراد کو بنو غطفان کے علاقے طرف بھیجا، اور یہ بھیجنا اس وجہ سے تھا تاکہ بنو غطفان کو اس خطرے کا احساس دلایا جائے کہ اگر تم خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے یہاں سے نکلو گے تو تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں یہ یقیناً کسی حفاظت کے معاملے میں نہیں رہیں گے، اور ان پر مسلمان حملہ کر سکتے ہیں، تمہارے گھر بار اجڑ جائیں گے، تمہارے بچے قیدی بنا لیے جائیں گے، تمہاری عورتیں قیدی بنا لی جائیں گی۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی جو بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے جو لشکر تھے یا وہ چھوٹا سا گروہ تھا جو بنو غطفان کے علاقے کی طرف گشت لگا رہا تھا، ان کے آنے سے بنو غطفان کے ہوش اڑ گئے، اور وہ جان گئے کہ اگر ہم یہاں سے خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمارے بیوی بچوں کو یقیناً گرفتار کر لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، مسلمان ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے بنو غطفان یہودیوں کی مدد کرنے سے رکے رہے۔ بنو غطفان بھی اگرچہ یہودی تھے، لیکن ظاہری سی بات ہے کسی انسان کے لیے اپنے گھر بار سے آگے کوئی شے نہیں ہوا کرتی، لہٰذا بنو غطفان نے اپنے بیوی بچوں کے تحفظ کے لیے خیبر کے یہودیوں کی مدد کرنے سے ہاتھ اٹھا لیا، یعنی ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تاکہ ہم اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کر سکیں۔
یہاں پر ایک اہم واقعہ بھی ہے۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس جگہ پر ہم نے قیام کیا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے، یہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہے یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حباب بن منذر سے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ حباب بن منذر نے کہا اگر یہ اللہ کی وحی ہوتی تو پھر میں لب کشائی کی جرت نہ کرتا، لیکن یہ چونکہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی رائے دوں، اگر آپ کو پسند آئے تو اس رائے کو تسلیم فرما لیجئے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے خیبر کے یہودیوں کے بہت ہی قریب پڑاؤ ڈال رکھا ہے، یقیناً یہ لوگ قلعے کی دیواروں سے ہم پر تیر برسائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کی شہادتوں کو ہونا یقینی ہے، یعنی ہمارے بہت سے لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین ہمیں رکھنی چاہیے کہ جو یہودی ہیں یہ تیر اندازی میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں، اور ان کے تیر انتہائی دور تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں بآسانی اپنے تیروں کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کبھی اندیشہ بھی ہے کہ جو ہمارے عقب میں درختوں کے جھنڈ ہیں وہاں سے ہم پر حملہ بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے خیمے اکھاڑ کر ایسی جگہ لے جا کر نصب کرنے چاہیے جہاں تک یہودیوں کے تیر بآسانی نہ پہنچ سکیں، اور جہاں کھلا ہوا میدان ہو اور وہ گھنے درختوں کی آڑ لے کر ہمیں کسی طریقے سے بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دانش مندانہ رائے کو پسند فرمایا اور حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا الشرط بالرعی، آپ نے صحیح مشورہ دیا ہے۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا۔ محمد بن مسلمہ کو حکم دیا گیا کہ آپ ایسی جگہ تلاش کیجئے جس میں یہ تمام شرائط پائی جائیں، یعنی یہودیوں کے تیر ہم تک نہ پہنچ سکیں اور ہم پر عقب سے بھی کوئی حملہ نہ کر سکے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلد ہی وہ جگہ تلاش کر لی اور مقام رجی کی وادی کو رہائش کے لیے منتخب کیا۔ یاد رکھیے کہ رجی دو مقامات کے نام ہیں، ایک وہ مقام جہاں عزل اور کارا کے چند اوباشوں نے سیدنا خبیب اور ان کے 6 ساتھیوں کو شہید کیا تھا، جیسا کہ میں پچھلے دروس کے اندر اس بات پر پوری وضاحت کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں۔ اور دوسرا مقام، یہ مقام مکہ اور طائف کے درمیان ہے، اور جہاں خیبر کے پر حملہ کرتے وقت مسلمانوں نے قیام کیا تھا، یہ وہ مقام رجی ہے، جیسے کہ علامہ حموی نے اپنی کتاب المعجم البلدان میں رجی نام کے 2 مقامات کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آپ کے سامنے ان دونوں مقامات کے حوالے سے مختصر سی اپنی معروضات پیش کر دی۔ فتح خیبر کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کیا رہی کہ ہمیں یہاں سے دور ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ بنو غطفان کو خوف و ہراس کا نشانہ بنایا گیا تاکہ وہ ہماری طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے مختلف جو قلعے تھے، اور ان قلعوں میں بعض قلعوں میں انہوں نے اپنی بیویوں کو، بچوں کو ٹھہرا رکھا تھا، بعضوں میں انہوں نے اپنے مویشی، اور بعضوں میں یہ جنگجو یہودی مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کا حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطات کے قلعوں کو فتح کرنے کا عزم ظاہر فرمایا، کیونکہ نطات کا قلعہ وہ قلعہ تھا جہاں مسلمانوں کے خلاف جنگی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ یہودی جنگجو حضرات کی بہت بڑی تعداد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو آخرت کی ترغیب دلائی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا پر اپنی زندگیاں گزارنے کی تلقین فرمائی، اور شہادت کے مقام و مرتبے کے متعلق آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کچھ وعظ فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو تیار کیا گیا کہ وہ تیار ہو جائیں، اور یہودیوں کے ساتھ اب عملی طور پر جنگ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شقیقہ، یہ ایک مرض ہے، اس مرض
کا بھی معاملہ رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کبھی کبھی آپ کو یہ درد لاحق ہو جاتا اور یہ تکلیف 1 یا 2 روز جاری رہتی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خیبر تشریف لائے تو اس درد شقیقہ کی تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے آپ باہر تشریف نہ لے جا سکے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جان توڑ کوشش کی اور ایک پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا، لیکن مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہوئی. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرچم لے کر قلعے پر حملہ کیا. شدید جنگ کی جو پہلے دن سے بھی زیادہ سخت تھی، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے. اب ساری رات تمام صحابہ کرام اسی بے قراری اور بے چینی میں رہے کہ ہم میں وہ کون خوش نصیب ہے جس کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب فرماتے ہیں. لہٰذا دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو طلب فرمایا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تاجدار ولایت، آپ کو اس وقت آشوب چشم کا مرض تھا، یعنی آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق فرمایا اینا علی کہاں ہے علی کو بلایا جائے. جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک آنکھوں پر لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت سے یہ ہوا کہ مولا علی کی آنکھوں کی تکلیف رفع ہو گئی، اور ساری زندگی اسی لعاب دہن کی برکت سے مولا علی کی آنکھیں بالکل صحت یاب رہیں، صحت مند رہیں، اور دوبارہ آپ کو اس تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت فرمایا، اور اب کی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات کے ساتھ رخصت فرمایا. اور اب یہودیوں کی طرف سے اس قلعے سے باہر نکلنے والا کون شخص ہے؟ ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے جب جھانکا تو اس نے حملہ آور کو دیکھ کر پوچھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں علی ہوں. یہودی کے منہ سے نکلا خدا کی قسم، اس رب کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی ہے، اب مسلمان یہودیوں پر غالب آ جائیں گے. یہودیوں کی طرف سے قلعے سے جو شخص پہلے نکلا وہ مرحب کا بھائی حارث تھا. اس نے آ کر دعوت مبارزت دی، یعنی کون ہے جو مجھ سے لڑے، مجھ سے پنجہ لڑائے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کرے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پلک جھپکنے سے پہلے اس کا کام تمام کیا اور اسے واصل بہ جہنم کر دیا گیا. اور جو یہودی حارث کے ساتھ گئے تھے وہ لوٹ کر اپنے قلعے میں آ گئے، اور پھر ایک دوسرا یہودی جو طویل القامت تھا جس کا نام عامر تھا، وہ مقابلے کے لیے نکلا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی تلوار کے وار سے بے بس کر دیا، اور وہ زمین پر آ گرا اور واصل بہ جہنم ہوا. اس کے بعد ایک اور یہودی میدان میں نکلا، اس کا نام یاسر تھا، اور اس نے رجزیہ اشعار پڑھے، متکبرانہ انداز سے چلتا ہوا. یہ یہود کے بڑے طاقتور اور بہادر سپاہیوں میں سے تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ تھا جسے وہ لوگوں کو ہانکتا تھا. اس کے مقابلے کے لیے بھی شیر خدا میدان میں. حضرت زبیر نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں آپ میرے اس کے درمیان حائل نہ ہو. چنانچہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے. حضرت زبیر کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ نے جب اپنے لخت جگر کو اتنے بڑے جنگجو اور اتنے بڑے سورما کے سامنے آتے ہوئے دیکھا تو حیران اور پریشان تھیں کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بیٹے کو قتل کرے گا یا میرا بیٹا اس پر غالب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ابنک یقتلہ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تیرا بیٹا اس کو قتل کرے گا، یہ تیرے بیٹے کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا. چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبرد آزما ہوئے. آپ نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا، اس کو واصل بہ جہنم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش کر اٹھے اور آپ نے فرمایا اے میرے چچا اور خالو تم پر قربان ہو،
حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا میرے چچا اور میرے خالو تم پر قربان ہو، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور اس امت میں میرے حواری تم ہو، یعنی میری پھپھی کا بیٹا زبیر میرا حواری ہے۔ امام مسلم نے سلمہ بن اقوا سے روایت کیا کہ مرحب اپنی تلوار لہراتا ہوا میدان میں نکلا، اس کے سر پر زرد رنگ کا خول تھا جو یمن کا بنا ہوا تھا، اور یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، قد علمت خیبر انی مرحب شاقی السلاح بطل مجرب اذا اللیوس اقبلت تلحب۔ قد علمت خیبر، یہ جب شعر پڑھتا ہوا باہر نکلا، خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے مسلح ہوں اور بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جب شیر مجھ پر حملہ کرتے ہیں تو میں جوش سے بھڑک اٹھتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں عامر بن اقوا یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ خیبر جانتا ہے میرا نام عامر ہے، میں اسلحے سے مسلح ہوں، بہادر ہوں اور خطرات میں کود جانے والا ہوں۔ آپس میں دونوں صحابہ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرحب دونوں کی جو جنگ تھی وہ شروع ہوئی، اور عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مرحب دھاڑتا ہوا میدان میں آیا اور کہنے لگا کوئی اور ہے جس کو میں خاک میں ملاؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرخ رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا اور آپ یہ اشعار پڑھے تھے، ان الذی سمتنی امی حیدرہ قلیسی غابتی قریح المنظرہ اوفیہم بالصاع قیل سندرہ، میں وہ ہوں کہ میرا نام میری والدہ نے حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیروں کی طرح میں بڑا ہی خوفناک ہوں، میں ان کو ایک سا کے بدلے بہت بڑے پیالے سے ماپ کر دوں گا، یعنی میں بدلہ ڈبل کر کے دوں گا، تم نے ہمارے شخص کو شہید کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وار اس کے سر پر جا کر پڑا، یعنی آپ کی تلوار اس کے چہرے کو چیرتی ہوئی پچھلی جانب سے نکل گئی اور یہ زمین پر آ پڑا۔ ایک روایت میں محمد بن مسلمہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ مرحب کو انہوں نے قتل کیا، لیکن یہ روایت کمزور ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو مرحب کو زمین بوس کیا اور زمین پر گرایا، یہ روایت زیادہ مضبوط ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اسی اثناء میں ایک سیاہ فام غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میں یہودیوں کا غلام ہوں، ان کی بکریاں چراتا ہوں، اور میں اگر اسلام قبول کروں تو اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رنگت کالی ہے، چہرہ بدصورت ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، میرے پاس مال نہیں ہے۔ بہرحال اس صحابی نے کلمہ پڑھ لیا اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے یہ سیاہ فام صحابی شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جب ان کو لایا گیا اٹھا کر شہادت کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لقد حسن اللہ وجہک وطیب ریحک وکسر مالک، اے حبشی غلام تیرے چہرے کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا ہے، تیری بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے، تیرے مال کو بڑھا دیا ہے۔ الحمدللہ اسلام زندگی میں بھی انسان کو عزتیں دیتا ہے، بعد از وصال بھی اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 حوروں کو دیکھا ہے جو اس کے چہرے سے خاک کو صاف کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو خاک آلود کرے جس نے تیرے چہرے کو خاک آلود کیا، اس شخص کو ہلاک کرے جس نے تجھے ہلاک کیا۔ اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اپنی کی برکت سے اپنی زندگی انہی نقوش پر گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجمل